السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے سورہ نور اور اس کی آیت نمبر 41. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالی یسبح، اس کی تسبیح کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، من، جو بھی، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں. اللہ. والطیر، اور پرندے بھی، صافات، جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، پرندے جو پر پھیلائے ہیں وہ بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کل، یہ سب کے سب، قد علما، تحقیق جان لی انہوں نے، صلاتہ، اپنی نماز، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح. واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والا ہے، بما، اس کو، جو یفعلون، جو وہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اپنے نور ہدایت کا تذکرہ کیا. اس کی مثال بھی دی کہ اس کا نور ہدایت. اب جب ایک سرچ لائٹ ہو نا، سرچ لائٹ، تو اس کی روشنی بڑی تیز اور سیدھی جا رہی ہے. اب جس طرف دائیں بائیں اس کو گھمائیں گے ادھر ہی جائے گی نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے اس نور ہدایت کا جس کو چاہتا ہوں راہ دکھاتا ہوں. اور کس کو راہ دکھاتا ہے؟ جس کے دل میں طلب اور تڑپ ہوتی ہے، ذوق اور شوق. 41 نمبر ہے. اب اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ دیکھو میرا نور ہدایت کائنات میں کس طرح سے پھیلا ہوا ہے. اس میں فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. تسبیح سے مراد منکوں کی مالا نہیں ہے، یہ جو دانوں والی تسبیح سے یہ مراد. تو میں نے پاکیزگی بیان کر، ہر چیز اس کی پاکیزگی بیان کر. اچھا، اب یہ بات کہ چلو جو انسان اور جنات ہیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ذی شعور مخلوق ہے، عقل و شعور والی ہے، اس لیے یہ تو چلو اللہ کی پاکیزگی بیان. لیکن جو بے جان چیزیں ہیں، جو عقل و شعور نہ رکھنے والے جاندار ہیں، وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں؟ وہ کیسے؟ قرآن میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا داؤد علیہ السلام، وہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، زبور کی آیات تلاوت کرتے، تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں. اڑتے ہوئے پرندے بھی، والطیر محشورا، جھنڈ کے جھنڈ زمین پر اتر آتے ہیں، ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں.
اب بات یہ ہے کہ بے جان چیزوں کے اندر بھی ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے سینس رکھا ہے. اس کی مثال ہے سورج مکھی کا پھول ہے, چھوئی موئی کا پودا ہے. چھوئی موئی کا پودا ذرا ہاتھ لگ جائے نا, ٹچ ہو جائے, فوراً مرجھا جاتا ہے. اور سورج مکھی کا پھول, سورج مکھ کہتے ہیں چہرے کو, وعلیکم السلام, اس کا چہرہ رہتا ہے سورج کی طرف. صبح جیسے سورج طلوع ہوا اس سورج مکھی کے پھول کا چہرہ سورج کی طرف. سارا دن جیسے جیسے سورج موو کرتا جاتا ہے اس کا منہ ادھر گھومتا جاتا ہے, اور جیسے سورج غروب ہوتا ہے اس کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے. سینسر لگے ہوا نا, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک نے ان کے اندر ایک چیز رکھی ہے. اچھا, بیج ڈالا ہم نے اس میں کھیت کے اندر, زمین میں, کھیت میں ایسے بکھیر دیا, ہاتھ سے چھٹا مارا اور بکھیر دیا. کوئی سیدھا گرا, کوئی الٹا گرا, کوئی ٹیڑھا گرا, کوئی میڑا گرا, کوئی دائیں کوئی بائیں گرا. اب عقل تو یہ کہتے ہیں نا, جو سیدھا گرا وہ سیدھا ہو گئے, جو الٹا گرا ہے تو نیچے جائے گا جی, شاخیں نیچے جائیں اور جڑیں اوپر آئیں, اور جو ٹیڑھا گرا ہے تو آڑا ترچھا ہونا چاہیے. لیکن جس طرح بھی ڈالتے ہیں سب کو سب شوٹ سسٹم, روٹ سسٹم, اللہ تعالیٰ سب کو سیدھا کر کے اگاتا ہے. کیسے ہو گئے؟ تو اس کا مطلب ایک سسٹم ہے اور اس کو کنٹرول کرنے والا بھی ہے. کوئی بھی سسٹم بغیر کنٹرول کا نہیں چلتا. چلتا ہے کوئی دنیا میں کوئی سسٹم بغیر کنٹرول کا ہے ہی نہیں. تو اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آپ ایک کھجور کا سوکھا تنا تھا, اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. ایک بوڑھی عورت نے کیا کیا, نے کہا کہ ممبر ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نہیں کہ مسجد بنا دی انتظامیہ ہے اور جناب ممبر نہیں ہے, نہیں, اس نے خود بنوا کر مسجد نبی میں رکھوا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کھجور کے خشک تنے سے بچوں کی طرح رونے کی آواز سنی. وہ ہچکے لے کر رو رہا تھا, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آپ نے اس کو سینے سے لگایا. جس طرح بچہ ہچکیاں لے کر چپ ہوتا ہے نا, اس طرح وہ چپ ہوا. اس کے بعد ستون کو زمین میں دفن کر دیا گیا. اس میں سینس ہے نا. ستون استوانہ آج بھی جنت بقیع کے اس کے اندر ریاض الجنہ کے اندر ستون استوانہ کے نام سے ستون موجود ہے کہ بھئی اس جگہ پر وہ تھا, وہ نشان لگا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے, ہم نے کھانے میں سے تسبیح کی آواز سنی. یہ باقاعدہ اللہ پر انہوں نے محسوس کیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان زمین میں جو بھی ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. اچھا, اب جی کیسے کر رہا؟ وَالطَّيْرُ, فرمایا پرندے صافات, جو پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں, جو نہ زمین پہ ہیں نہ آسمان میں ہے, زمین آسمان کے درمیان ہے, وہ بھی اللہ. اچھا, اب پرندے جو تسبیح کرتے ہیں, پہلے بات تسبیح کی ہو جائے پھر پرندوں کی کرتے ہیں. کلن, یہ سب کے سب, قد علما, تاکہ جان لی انہوں نے, تھلا تو اپنی نماز کا طریقہ, و تسبیح, اور اپنی تسبیح کا طریقہ انہوں نے جان لیا. اللہ نے ان کو بتا دیا ہے کہ تم نے کیسے نماز پڑھنی ہے اور کیسے تسبیح کرنی ہے, باقی کیسے بیان کرنی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب چڑیا چوں چوں کر کے تسبیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام. سیالکوٹ کے تحصیل نارووال کے اندر ہمیں رہنے کا موقع ملا. 41 نمبر آیت, 18واں پارہ سورہ نور. الحمدللہ. تو وہاں پر ایک تیتر تھا ہمسایوں کا, صبح صبح سورہ فاتحہ پڑھتا تھا. ان کو سکھائی جاتی ہے جس طرح طوطے کو سکھایا جاتا ہے, بی بی چوری دے, وہ بولتا ہے اسی طرح سے کرتا ہے. تو اب جس طرح یہ ہے اسی انداز کے ساتھ اللہ اکبر, ہر چیز, طوطا ٹیں ٹیں کر کے, کوا کائیں کائیں کر کے, ہر چیز کو اللہ نے اس کی نماز کا طریقہ بتایا ہے, تسبیح کا طریقہ بتایا کہ اس نے کیسے کرنی ہے, اور اس کی زبان اللہ ہی جانتا ہے, اس کی زبان بھی اللہ ہی جانتا ہے. لیکن سب کرتے ہیں پرندے, اور ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے. بے جان بھی کرتے ہیں, جاندار بھی کرتے ہیں, ہر چیز. اور سننی کس نے ہے؟
اچھا اب ہر چیز کا مطلب ہے نماز بھی پڑھ رہی ہے. اب نماز میں کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات ہے، ایسے نہیں. درخت جتنے ہیں یہ سب قیام میں کھڑے ہیں، پہاڑ جتنے ہیں التحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور چرندے درندے جانور یہ سب رکوع کے بل جھکے ہوئے ہیں. ہے کہ نہیں؟ سب ایسے ہی ہے نا. بندر سیدھا کھڑا ہوگا، لنگور سیدھا کھڑا ہوگا، کتنی دیر آخر پھر اس نے جھکنا. یہ سب رکوع کے بل جھکے ہوئے ہیں، ان کی بناوٹ ہی ایسی بنائی اللہ نے. اور جتنے حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ سجدوں میں پڑے ہوئے، زمین کے ساتھ ٹچ ہے. انسان کی گردن اللہ نے اونچی بنائی، جھکے تو اللہ کے آگے جھکے، ورنہ کسی کے آگے کٹ جائے، جھکے نہ. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. واللہ، اور اللہ تعالی علیم، جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کون کس طرح؟ اب یہ بھی تو رب ذو الجلال کی صفت ہے نا کہ ہر ایک، اب دیکھیں مخلوقات مختلف، مخلوقات یعنی پرندے الگ مخلوق، جن الگ مخلوق، انسان الگ مخلوق. جی سبق کر دے جی، یہ سب الگ مخلوق. اچھا، اور اس کے بعد دیکھیں ان کی بولیاں الگ ہیں. پرندے ہیں نا، پرندوں میں کوے کی بولی اپنی ہے، کبوتر کی اپنی ہے، چڑیا کی اپنی ہے، فاختہ کی اپنی ہے، طوطے کی اپنی ہے. پھر ہر ایک کی اپنی اپنی بولی ہے. اچھا، پھر دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت بھی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت بھی ہے نا. اچھا، ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم میں سے کسی کی ضرورت ہے بھی بیمار ہوں، اللہ شفا دے دے. کسی کا مقدمہ ہے اللہ بری ہو جائے. کسی کا مسئلہ ہے کہ روزی روٹی کا اللہ کو بندوبست ہو جائے. کسی کا مسئلہ ہے اللہ رشتہ ہو جائے. کسی کا مسئلہ کوئی ہے، کسی کا مسئلہ، ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے. اب باقی مخلوقات ان کی بھی تو اپنی ضرورت ہے. وہیل مچھلی سمندر کے اندر 4 ٹن کی روزانہ کی خوراک ہے ایک مچھلی کی. سارے کو گیٹ دا ڈھڈ نہیں قابو دیندا. 4 ٹن کی خوراک روز، یعنی ایک ہاتھی جتنی خوراک وہ روز کھاتی ہے. اور لاکھوں وہیل مچھلیاں سمندر میں پھر رہی ہیں. اللہ رزق دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ ان کی ضرورتیں ہیں نا پوری ہو رہی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جانتا ہے. اچھا، اور کیسے جانتا ہے؟ دیکھیں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ سجدے کے اندر ہے، پیچھے مقتدی ہے وہ بھی سجدے میں ہے. امام صاحب نے سبحان ربی الاعلی تسبیح کہی، باقی بیان کی نا، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے. پیچھے مقتدی نے، اس کو پتا ہے کہ امام صاحب نے کتنی دفعہ پڑھی ہے. اچھا، مقتدی کے ساتھ دائیں بائیں بھی دوسرے اور مقتدی بھائی کھڑے ہیں. دائیں بائیں والے کو پتا ہے اس نے کتنی دفعہ پڑھی ہے. اللہ عرش پر سن رہا ہے. تو فرمایا میں جانتا ہوں جو وہ کر رہے ہیں. وللہ، اللہ ہی کی ہے ملک و بادشاہی، السماوات، آسمانوں، والارض، و زمین، آسمان زمین کی بادشاہی. کس کی بادشاہ دنیا میں بھی ہیں، لیکن ان کی بادشاہیاں وہ مصنوعی ہیں. ان کی بادشاہیاں یا خاندانی ملی وراثت میں، یا عوام نے ووٹ دیے اور بادشاہ بن گئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی بادشاہی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں. پھر یہاں کے بادشاہ، ان کی بادشاہیوں کا رقبہ محدود ہے. ملتان شہر جتنا رقبہ دیکھے عرب امارات کے اندر، جی یہ قطر اور یہ دوحہ اور جناب یہ اپنا دبئی اور ابو ظہبی، کتنا رقبہ، کسی کا پنجاب جتنا، کسی کا ملتان جتنا، اور بادشاہ بنے بیٹھے. سب سے بڑا رقبہ جو ہے 9 لاکھ مربع میں اس کا سعودی عرب کا ہے، اس کے مقابلے میں ایران کا ہے. تو اب بات یہ ہے ان کی بادشاہیاں، امریکہ ہے تو ایک بر اعظم تک ہے اس کی، ٹھیک ہے، ان کی بادشاہیاں محدود ہیں. اللہ تعالیٰ کی بادشاہی پوری کائنات میں لامحدود ہے. پھر یہاں کے بادشاہ ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے انقلاب نہ آ جائے، مارشل لا نہ لگ جائے، اسمبلی نہ ٹوٹ جائے، عدم اعتماد کی تحریک نہ آ جائے. اسی طرح سے ایجوکیشن ہڑتال، ملک کے حالات بگڑ نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے. ولا یخاف عقباها، اس کی بادشاہی اتنی مضبوط ہے. یہاں کے بادشاہ عوام کے ٹیکسوں پر پلتے ہیں. عوام ٹیکس نہ دے، ان کے خزانے خالی، چلتی ہے ان کی حکومت؟ نہیں چلتی نا. اللہ، لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہو یطعم ولا یطعم، وہ تو کھلاتا ہے ہم سے کھاتا نہیں ہے. بادشاہی تو حقیقی اس کی ہے. یہاں کے بادشاہ آخر مر جاتے ہیں. جنرل پرویز مشرف، چیف ایگزیکٹو پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف، اللہ اکبر، میں وردی نہیں اتارتا، دھڑلے کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ حکومت کی 8 سال تک. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد حالت کیا تھی جی؟ آخری وقت جو اس کا تھا دبئی کے اندر ہے. دبئی کے اندر اس کو ایسی بیماری لگی جو دنیا میں صرف 25 آدمیوں کو تھی. صرف دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، صرف دیکھ سکتا تھا بس. اس بے بسی کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو. جس امریکہ جو کہتا تھا یہ میرا وفادار کتا ہے، یہ اس نے اعزاز دیا تھا، اس نے کہا یہ میرا وفادار کتا ہے. وہ امریکہ میں اس نے علاج کے لیے درخواست دی کہ میرا علاج وہاں کیا جائے. امریکہ نے علاج کے لیے اس کی درخواست قبول نہیں کی. یہ بیماری یہاں نہ پھیل جائے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے بادشاہ جتنا مرضی پروٹوکول کے ساتھ اس گارڈ آف آنر پیش کر اس کو دفن کیا گیا، لیکن آخر موت آئی نا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ، اس کو موت نہیں. ٹھیک ہے. تو حقیقی بادشاہی ہے ہی اللہ تعالیٰ کی. یہاں دیکھتے نہیں پاکستان کے اندر دیکھا جو ہاتھ سلوٹ مار کے تخت پر کرسی پر بٹھاتے ہیں وہی ہتھ کڑی لگا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ کوئی بادشاہی ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ ہی کی ہے ملک و بادشاہی السماوات والا آسمان زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ، اور اسی اللہ کی طرف المصیر، پھر کر جانا ہے. یہ یاد رکھو، جس کی بادشاہی اتنی مضبوط ہے اسی اللہ کی طرف تم نے واپس جانا ہے، اور وہ پوچھے گا تم سے. وہاں پر سارے بادشاہ لائن میں لگے ہوں گے، سارے حکمران لائن میں لگے ہوں گے، سارے غلام لائن میں لگے ہوں گے، سارے علماء فضلاء اللہم سلم سلم، انبیاء علیہ السلام کہنے اللہ ہمیں بچا، اللہ ہمیں بچا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو کتنا عظیم بادشاہ ہے، اس کی عدالت میں تم نے پیش ہونا ہے. علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ یزجی، چلاتا ہے، سحابن، بادلوں کو، ثم، پھر، یؤلف، جوڑ دیتا ہے، اکٹھا کر دیتا ہے، بین، ان کو آپس میں اکٹھا کر دیتا ہے. ثم، پھر، یجعلہ، کر دیتا ہے ان کو رکامن، تہ بتہ، ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ. فترا، پھر تم دیکھتے ہو الودقہ، کہ بارش کے قطرات، یخرج، نکلتے ہیں، برستے ہیں، من خلالہ، ان بادلوں کے راستوں میں سے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا دیکھو میری قدرت، میں ہوں بادشاہ. یہاں کے بادشاہ بارش نہیں برسا سکتے. لاہور میں تجربے کیے مصنوعی بارش کے، ٹھیک ہے، پھر برساؤ بارشیں. آپ نے کہا میں روک لیتا ہوں، پھر تم برسا کے دکھاؤ. پہلے کہتے بم مار کے، اچھا 1 ہفتہ پورا بادلوں کا انتظار کرتے رہے. زبیر بھائی 1 ہفتہ بادلوں کے، بادل ہوں تو ہم اپنا کام کریں. بھائی بادل تو پھر اللہ کا ہے نا، پھر بادل بھی بناؤ. بادل آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، کیمیکل کا چھڑکاؤ کر کے یہ مصنوعی بارش ہو گئی. واہ واہ، کمال کر دکھایا تو ہم نے بڑا. لکڑی ہو اور پھر فرنیچر بنا دے، کتنا خرچہ ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں سب سے پہلے تو کیا ہے بادلوں کو چلاتا ہوں. وہ ہوا جو کنکر کا وزن نہیں اٹھا سکتی، کنکر اچھالو نیچے آتا ہے، کاغذ اور درخت کا پتا بھی آہستہ آہستہ نیچے آئے گا، وہ وزن نہیں اٹھا سکتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے سے سورج کی کرن کو بھیجتا ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، 8 منٹ میں وہ زمین تک پہنچتی ہے. 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر دریاؤں، چشموں، ندی نالوں، کنووں اور سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے. 100 ڈگری سے پہلے نہیں جائے گا، 100 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا تو جائے گا. یہ پانی اوپر گیا. اب پانی دریا کا گدلا مٹیالہ پانی اوپر گیا، گٹر کا گندا بدبودار کالا سیاہ پانی وہ بھی اوپر گیا. اچھا چشمے کا سفید ستھرا صاف پانی وہ بھی اوپر گیا. ٹھیک ہے جی. سمندر کا کڑوا کھاری نمکین پانی بھی اوپر گیا. کڑوا کھاری نمکین ہے چھاتی جلا دینے والا. اچھا اب عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ جس طرح کا پانی اوپر گیا بارش بھی اسی طرح کی ہو.
جہاں سے کڑوا گیا تو بارش کڑوی ہو، جہاں سے میٹھا گیا وہاں بارش میٹھے پانی کی ہو، جہاں سے گٹر کا بدبودار ہے وہاں بارش بھی بدبودار ہو، جہاں سے دریا کا گدلا مٹیالہ پانی گیا وہاں بارش بھی مٹیالی ہونی چاہیے. لیکن جس طرح کا بھی پانی جاتا ہے اللہ تعالیٰ ساری کثافتیں زمین پر رکھ کے اس کو ریفائن کر کے جی پورا چھاننا لگا کر اللہ تعالیٰ اوپر جا کر ان کو کیا کرتا ہے، بادل بناتا ہے. اب وہ بادل جو بنا اللہ اکبر، پانی اوپر ایک جیسا گیا نا، اوپر جب پہنچا نیچے تو مختلف تھا، اوپر ایک جیسا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کی دو قسمیں بنا دیتا ہے، نیگیٹو پازیٹو، مثبت چارج والے منفی چارج والے. بجلی کی دو تاریں بیس اور نیوٹرل، دونوں کو ٹکرائیں تو کیا ہوتا ہے، سپارکنگ، چنگاری، دھماکہ، چمک، یہ پیدا ہوگی نا. اچھا یہ دو قسم کے بادل بنے. محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں بادلوں کی بعض اوقات موٹائی، یہ رکامن ہے نا، ان کی موٹائی تہ بتہ 60 میل ہو جاتی ہے، 50 میل 60 میل. اچھا اب ہم زمین سے جتنا اوپر جائیں، عقل تو یہ کہتے ہیں نا سورج کے قریب جا رہے ہیں تو گرمی بڑھنی چاہیے نا، لیکن جتنا اونچا جائیں سردی بڑھتی ہے. یہ بھی کمال ہے. جتنی بلند و بالا چوٹی ہیں برف پڑتی ہے نا اوپر، حالانکہ وہ تو پگھلنی چاہیے. سورج کے قریب ہم نیچے دور ہیں ذرا، وہ ذرا قریب ہے لیکن وہ سردی بڑھ گئی. اچھا وہاں پر جب بادل پہنچے اوزون کی تہ پر اللہ نے اس کو روک دیا. اگر اوزون کی تہ نہ ہو یہ سارا پانی بھاپ بن کر خلاؤں میں چلا جائے، سمندر خالی ہو جائے، قطرے کو ترس جائے. اللہ نے وہاں پر روک دیا اس کو. اچھا جب روکا وہاں پر یہ اب بادل تہ بتہ ہونے شروع ہو گئے. اچھا ان کے اندر اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ذخیرہ رکھا. اچھا اب پانی یہ پچھلے دنوں کوہستان کے اندر بادل پھٹا، یکدم پانی نیچے گرا، سیلاب آ گیا، کتنا نقصان ہوا، کیونکہ کروڑوں ٹن پانی یکدم نیچے گرے. پانی بھی وزن رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہے، اللہ اکبر، وہاں پر نیگیٹو. اچھا اتنا وزن کا پانی، ہوا جو کنکر کا وزن نہیں اٹھا سکتی ہوا اس کو کندھوں پر سوار کرتی. اب ہواؤں کے بھی قسمیں، ایک ہوا آتی ہے جو جھاڑو لگاتی ہے، مٹی نہیں اڑا رہی تھی، یہ جھاڑو دے رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے. جو جتنے شاپر سپر پڑے اڑا کر لے گئی، کہاں سے کہاں چلا، کوڑا کاٹ کباڑ کہاں سے کہاں چلا گیا، یہ جھاڑو دینے والی ہوا ہے. اور ایک ہوا ہے جو بادلوں کو لے کر آتی ہے، پھیلے ہوئے نا بکھر گئے. ایک ہوا وہ ہے جو اس کو جوڑ دیتی ہے. ایک ہوا وہ ہے جو ان کو اٹھا کر چلتی ہے، وزن. وہ ہواؤں کی قسمیں وہ اس کو اٹھا کر چلتی ہے. کروڑوں ٹن وزن سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھا کر چلنا، جس کے 60 میل کا موٹائی ہو، اتنا پانی ہو. اچھا پھر آگے کیا فرمایا، مثبت اور منفی یہ دو چارج والے بادل جب ٹکراتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں اور پانی نیچے آتا ہے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فرمایا وَيُنَزِّلُ اور اتارتا ہے من السماء آسمان سے، من جبال جبل کی جمع پہاڑوں میں سے، فیہا جن میں، من برد برف ہے. اب یہ برف کیسے بن گئی، ہاں جی اولے برستے ہیں نا. اب جو 60 میل بادلوں کی موٹائی ہے اس میں مطلب اتنے فریز ہو گئے. جب فریج کے برف والا کھانا زیادہ فریز ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، برف جم جاتی ہے نا. پانی کٹورے رکھے اور وہ کیا ہوتا ہے، برف بن گئے. اچھا تو اب وہ کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر پہاڑ ہیں کس کے، اب 60 میل بلند کے برف کے پہاڑ، کتنا وزن ہو گیا، رب چاہے یکدم گرا دے. فرمایا فَيُصِيبُ تکلیف پہنچا دے بھی اس کے ذریعے من یشاء، جس کو وہ چاہے، جس کے اوپر چاہے وہ گرا دے. وَيَصْرِفُهُ اور بچا لے ان اس سے من یشاء، جس کو وہ چاہے. یہ اس اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. بجلی گرے جس کو چاہے بچا لے، جس پر چاہے گرا دے. اچھا پھر پہاڑ. اچھا اب عقل کیا کہتی ہے کہ پہاڑوں کا اتنا وزن، تو نیچے اولے برستے ہیں. اولے برستے ہیں، یہ اس رب کی مہربانی نہیں. یکدم وہ پہاڑ 60 میل بلند کا پہاڑ، روئے زمین کے اوپر 60 میل بلندی کا پہاڑ کوئی نہیں ہے. ایسا پہاڑ نیچے گرے، بچے گا کچھ نیچے.
قرہ ارض کی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 گرام 10 گرام، اللہ اکبر، یہ پچھلی دفعہ یہ حیدرآباد کے اندر پاؤ پاؤ کا اولا برسا، کتنی تباہی ہوئی، کیونکہ جو چیز جتنی بلندی سے نیچے آئے گی کس سپیڈ سے نیچے آئے گی، بچے کا کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے 15 گرام 20 گرام کا اولا بنا کر نیچے. مجھے یہ بتائیں اوپر کٹر مشینیں لگی ہوئی ہیں؟ کوئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں کہ 60 میل کے برف کے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر نیچے دو؟ یہ کس کے حکم سے ہے؟ کمال ہے جی. لوگ کہتے ہیں جی تو اللہ کی تسبیح زبان سے نکلے گی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تو ہی پاک ہے. اللہ اکبر. یہ چیزیں تو نے ما خلقتا ھذا باطلا فضول پیدا نہیں کی. کتنا مہربان ہے. اچھا پھر پانی جو ہے یکدم گرا دے، جس طرح کوہستان میں بادل پھٹا، کتنا نقصان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پانی کا قطرہ قطرہ کر کے نیچے برساتا ہے. اچھا پھر میں دیکھ رہا تھا بجلی کی تاریں ہماری بڑی ہیوی 11,000 kV کی لگ بھگ جو اوپر بجلی کی مین تاریں جا رہی ہیں، بارش اوپر سے نیچے آ رہی ہے جی. اب میں ایک ایسے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ یہ بارش کا قطرہ آنے کے بجائے اگر یہ دھار نیچے آتی، اس کا کرنٹ نیچے آتا زمین میں کہ نہ؟ اللہ تعالیٰ نے قطرہ کر کے ایک قطرہ دوسرا قطرہ اس کی کنیکٹیوٹی کاٹ دی ہے نا، ختم کر دیا نا. اگر یہ نہ ہوتی، یہ دھار بن کر آتا نیچے پر نالا بہا دیتا، ایک تو نیچے کھڈے پڑ جاتے جو آپ سارے جنہوں نے دیکھی ہیں بلندی سے پانی گرتا ہے نیچے پتھروں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے وہ پانی کی چوٹ جو ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قطرہ قطرہ کر کے پانی نیچے برسایا. ایک بار نیچے جو آیا اس کے اندر نہ سمندر کی کڑواہٹ موجود ہے، نہ کھاری پن موجود ہے، نہ گدلا پن موجود ہے. ماں مبارکہ بہترین منرل واٹر، بہترین صاف ستھرا ریزائن، کوئی اوپر فلٹر لگے ہوئے اوپر. کہتے ہیں جی رب دکھاؤ کہاں، اور رب کے یہ کام نظر نہیں آ رہے تمہیں. اچھا پھر ایک اور کمال عبد الصمد صاحب، میدانی علاقوں میں تو اولے برسیں، اب پہاڑی علاقوں میں اگر یہ اولے برسے زبیر صاحب، یہ ایسے بلند ہے نا، اب ڈھلوان پر سے لڑکتے ہوئے نیچے وادیوں میں اولے جمع ہو جاتے، وادیاں بھر جاتی، لوگ دفن ہو جاتے، مکان دب جاتے اور چوٹیاں خالی رہتی. بادل وہی، قرہ ارض وہی، موسم وہی. میدانی علاقوں میں اولے برس رہے ہیں، پہاڑی علاقوں پر برف کے لچھے آ رہے ہیں. جو چوٹی پر گرے تو وہیں پتھر کی طرح جم جائے، ڈھلوان پر گرے تو جم جائے، بڑے بڑے گلیشیئر بن جائیں. کون ہے کرنے والا؟ بادل تو وہی ہے، پانی تو وہی ہے، ایک ہی جیسے گئے نا وہاں. اچھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یکادو قریب ہے کہ سنا برقی ہی، بجلی کی چمک بعض اوقات اتنی ہوتی ہے، یذہبو کہ لے جائے بالابصار ان کی نگاہوں کو، ان کی نگاہیں اچک لے، اتنی چمک ہوتی ہے. اور بادل کی گرج بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ کمزور دل والوں کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں. رات کی تاریکی میں ساؤنڈ بیرر توڑ کر جو جٹ تیارا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر تیز آواز ہوتی ہے. ایک کڑک رب بتا، اور سورہ رات میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بادل جو ہے جب کڑک کے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ اندی تسبیح وارے آدھی سکوں. یہ جو ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے حالت کیا ہوگی؟ کانوں کی سماعت بھی ختم ہو جائے گی، ہارٹ فیل ہو جائیں گے. ہر وقت یہ بجلیاں، یہ کڑکتا رہے بادل، اگر بجلیاں کڑکتی رہیں، بادل گرجتے رہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں ان کی تسبیح، ان کو میں نے سکھایا ہے اور میں ان کی زبان جانتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جو بات کی ہے، اب ہمارے یہاں پر کیا پڑھایا جائے گا؟ اب دیکھ، یہ ہے قرآن، لیکن فزکس پڑھائی جائے گی، سائنس پڑھائی جائے گی، بیالوجی پڑھائی جائے گی، زولوجی، ساری لوجیاں پڑھائی جائیں گی، لیکن ان میں کیا پڑھایا جائے گا؟ دیکھیں جی، جون اور جولائی کے اندر دھوپ پڑتی ہے تیز، اور سمندروں سے دریاؤں سے بھاپ اٹھتی ہے، بادل بنتے ہیں، اور ہوا کے ذریعے یہ بادل جاتے ہیں کو ہمالیہ کی طرف، وہاں پہاڑوں سے ٹکرا کر یہ واپس آتے ہیں، اور جولائی اور اگست کے اندر بارشیں ہوتی ہیں. یہ واٹر سرکٹ چل رہا ہے، یہ کہتے ہیں نا، یہی پڑھایا جاتا ہے. کہیں نہیں پڑھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے.
ان کا ذہن یہ ہے، یہ تو آٹومیٹک سسٹم ہے جی. وہ جون جولائی میں گرمی ہوئی، بھاپ اٹھی اور بادل بنے اور وہ گئے ہمارے سے ٹکرا کر مونسون واپس ریورس ہو کر یہ بارشوں کا سسٹم جولائی اگست کے اندر بارشیں ہوں گی، ساون بھادوں میں بارشیں ہوں گی جی. اور اس کے اندر یہ جو ہے جیٹھ ہاڑ کے اندر وہ گرمی ہوگی، لو ہوگی. بس اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو ہر دفعہ جولائی اگست کے اندر بارشیں ہونی چاہیے نا. ہونی چاہیے. کیوں جی؟ ہونی چاہیے نا، کیونکہ وہ تو ایک آٹومیٹک سسٹم چل رہا ہے جی. قانون جو ہے واٹر سرکل کا وہ تو چل رہا ہے. لیکن جب بارشیں نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوئی؟ کون نہیں ہونے دے رہا ہے جی. یہ تو موسم، پھر ان کا موسموں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے فصلوں کے ساتھ ہے. اس موسم میں یہ فصل ہوگی، اس موسم میں یہ فصل ہوگی، اس موسم میں یہ فصل ہوگی. اگر وہ موسم نہیں آتا وہ فصل نہیں ہوگی. آم گرمی کا ایٹم ہے، وہ سردی میں نہیں ہوگا. فالسا گرمی کا ایٹم ہے، پیلو گرمی کا ایٹم ہے، وہ سردی میں نہیں ہوگا. جو سردی کے ایٹم ہیں وہ گرمی میں نہیں ہوگی. اس میں سے ہے نا تعلق. تو کون ہے کنٹرول کرنے والا؟ یہ اب کیوں نہیں ہوئی بارش جولائی اگست کے اندر؟ سردیوں میں بارشیں ہوا کرتی، اب کیوں نہیں ہو رہی بارشیں؟ واٹر سرکل تو چل رہا ہے اسی طرح. تو بتا دیا کہ کوئی کنٹرولر ہے. اپنے دماغ کو ذرا کنٹرول میں رکھو. تم پڑھا نہیں رہے یہ باتیں، وہی باتیں ان کا تو بس سائنس ہے، سائنس کا یہ اصول ہے جی، اس کو لے کے تو چل رہا ہے. پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ فرمایا یقلب اللہ، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللیل، رات کو، والنہار، دن کو. رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہی ہے، رات دن ایسے الٹ پلٹ ہو رہا ہے. رات کے بعد دوبارہ رات نہیں ہے، دن کے بعد دوبارہ دن نہیں آیا. ایک ہفتہ رات رہ جائے، 2 ہفتے دن رہ جائے، نہیں ترتیب ہے. ایک ہے زمین کی ماہوری کر دے جس سے دن رات، جو اس سورج کے سامنے دن ہے، جو آؤٹ ہے وہ رات ہے. اب رات اور دن یہ مسلسل. پھر ایک اور کمال، رات بڑی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے. اب دن بڑے ہو رہے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں. یہ کمال بھی ساتھ. انڈونیشیا ملیشیا سارا دن 12 مہینے دن اور رات 12 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کا. وہاں بڑے چھوٹے ہوتے ہی نہیں ہیں. اور قطبین، قطب شمالی، قطب جنوبی، نارتھ پول، ساؤتھ پول، وہاں 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کی رات. ناروے، یورپ میں ناروے کے اندر آدھی رات کو سورج بھی نظر آتا ہے، چاند بھی نظر آتا ہے، اور ہوتی رات ہے. اور یہ کمال بھی ساتھ ہے. دونوں آسمان پر موجود ہیں لیکن ہے رات. ایک ہی کرۂ ارض کے اوپر ایسے اللہ تعالیٰ نے عجائبات رکھ دیے. کمال نہیں اس کا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان بے شک فی ذالک، اس میں لعبرہ، البتہ نصیحت ہے، لأولی الابصار، جو بصیرت والے ہیں. آنکھیں تو بھینس کی آنکھ ہم سے زیادہ بڑی ہے لیکن بصیرت تو نہیں ہے نا. تو جس کی دل کی آنکھ ہو، بصیرت ہو، ان عقل والوں کے لیے، مثال مطلب کیا ہے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. وہ اس میں غور و فکر کریں کہ رات اور دن سے ہمارا کتنے فائدے ٹکے ہوئے ہیں. کہ جی دن کو کام کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں جی. اور دن اور رات اللہ تبارک تعالیٰ ترتیب کے ساتھ فرمایا اگر میں چاہوں قیامت تک کے لیے تمہارے دن کو لمبا کر دوں. کون ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ قیامت تک کے لیے رات کو لمبا کر دوں تو کون ہے تمہارے پاس جو دن لے آئے؟ جی بے شک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ خالق کا تخلیق کرتا ہے کل دابۃ، اس نے تخلیق کیا ہر جاندار کو، ممائن، پانی سے. ہر جاندار جو بھی ہے اس کی تخلیق کس سے ہے؟ پانی ہے. اچھا، جاندار کے علاوہ بے جان بھی پانی سے ہے. دیکھیں بے جان چیز میں یہ جو ایک ذرہ ہے نا، ذرہ کیوں جوڑا ہوا ہے؟ اس میں بھی پانی کی ہلکی سی رمک موجود ہے. اگر نہ ہو تو یہ بکھر جائے، یہ نہ ہو تو بکھر جائے. اب دیکھتے نہیں ریت کا گولا، میں مثال دیتا ہوں. ریت کو آپ نے کر لیا گیلا، گیلا کر کے اس کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ نے بنا لیا گولا. جیسے پانی خشک ہوگا یہ ساری ریت بکھر جائے گی، ایسے کہ نہیں؟ تو اس کو پانی نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی تخلیق جو بھی جاندار ہے پانی. اور سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کو ہم نے پانی سے دیا۔ آج بھی جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جن علاقوں میں پانی نہیں، زمین بھی بنجر، وہاں کوئی وہاں پر کوئی مخلوقات نہیں، کیونکہ پانی نہیں، پانی ہو تو زندگی ہو۔ انسان کے جسم کا پانی ختم ہو جائے تو حالت کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ، گردے فیل ہو گئے اس کے، مثانے خالی ہو گئے اس کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے پانی، جاندار کو پانی۔ اور لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا، نور من نور۔ قرآن کہتا ہے پانی سے پیدا کیا، پانی تخلیق کیا ہے، بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنیاد ہے۔ اب قرآن کی مانے لوگوں کی گپ مانے، کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اپنے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور الگ کیا اور اس سے پوری کائنات بنائی۔ من گھڑت روایت ہے جو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے فمنہم، اب یہ جو جاندار پیدا ہوئے ان میں سے من کچھ ایسے ہیں یمشی جو چلتے ہیں علی بطنہ ہی، اپنے پیٹ کے بال، سانپ، مچھلی اور جتنے کیڑے مکوڑے ہیں یہ سب کس پر چل رہے ہیں؟ پیٹ کے بل چل رہے ہیں۔ سانپ خاص طور پر جی، اس کی ٹانگیں تو نہیں ہے نا، دیکھو کمال نہیں اللہ نے کیسے اس کو، اور سپیڈ دیکھے اس کی کیسی ہوتی ہے، دیکھتے دیکھتے غائب ہوتا، حالانکہ ٹانگیں نہیں ہیں، یہ رب کا کمال ہے، یہ ورائٹی بنائی۔ مچھلی ایک گئی ایسے، ٹانگیں ہیں ہی نہیں اس کی۔ اچھا پھر ومنہم، ان میں سے من کچھ ایسے ہیں یمشی جو چلتے ہیں علی رجلین، دو ٹانگوں پر، انسان اور پرندے، پرندے جتنے بھی ہیں دو ٹانگوں والے، کوئی پرندہ آپ نے تین ٹانگوں والا نہیں دیکھا ہوگا، نہ چار والا، ان سب کے دو ٹانگیں، اور انسان کے بھی دو ٹانگیں۔ اچھا پھر فرمایا ومنہم، ان میں من کچھ ایسے ہیں یمشی جو چلتے ہیں علی اربع، چار ٹانگوں پر۔ جتنے جاندار ہیں، جتنے جانور ہیں، درندے چرندے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ چار ٹانگوں والے۔ اس کے علاوہ فرمایا یخلقو، پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء، جو چاہے۔ کن کھجورے کو اللہ نے زیادہ ٹانگیں دے دی، 1000 پا بھی ہوتا ہے اس کی ٹانگیں، کیکڑے کو زیادہ دے دی، مکڑی کو زیادہ دے دی، ہے نا جی، یہ 4 سے زیادہ ٹانگیں والے نا جی۔ اور مکڑیوں کے کتنے ڈیزائن اور قسمیں، ایک مکڑی ہے جو جمپ لے کر جاتی ہے اور اپنے تھوک تار کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، چھت کے ساتھ کر کے ایسے لٹکی ہوتی ہے، کئی دفعہ دیکھا ہوگا آپ نے، اس کی تھوک میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اپنے وزن کے ساتھ وہ جھولا جھول رہی ہے، پھر اوپر چلی جاتی ہے، پھر نیچے آ جاتی ہے، تانا بانا بنتی ہے بیٹھ کر۔ مکڑیوں پہ کتنی قسمیں، تو پھر کیکڑے، جی کیکڑوں کی دیکھیں کتنی قسمیں، اور اس کے بعد یہ کن کھجورا، جی یہ دیکھو کتنی ٹانگیں ان کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر قدیر، قدرت رکھتا ہے، وہ جو رب ذوالجلال ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جی ہر چیز کے اوپر جس کی طاقت ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ، یہ اس نے اپنی بادشاہی کی الگ بات، وہ ویلیو بتائیے کہ دیکھو میری بادشاہی کس کس چیز کے اوپر چل رہی ہے۔ یہاں کے بادشاہ کیا کہیں گے؟ مجھے وزیر اچھے نہیں ملے، مجھے مشیر اچھے نہیں ملے، میرے ساتھ فوج نے تعاون نہیں کیا، پارلیمنٹ نے تعاون نہیں کیا، عدلیہ نے تعاون نہیں کیا، عوام نے تعاون نہیں کیا، اپوزیشن نے تعاون نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، میں تو کسی کے تعاون کا محتاج ہی نہیں ہوں۔ تو وہ رب ذوالجلال جو اتنی طاقتوں کا مالک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس رب کے ساتھ شریک بناتے ہو، جس نے اتنے کام کر کے دکھا دیے۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے مل توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب